شہید کا جو خون ہے وہ قوم کی زکوٰۃ ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ وہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ کس نے پڑھایا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک وہ کہاں ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ شہزادے کی بیٹی ہے، میں اس بیٹی کو شہزادے کو دوں گا جس کا نام تھا شہر بانو۔ وہ شہر بانو کا نکاح حضرت عمر نے حضرت حسین سے کروایا تھا۔ وہ کربلا کے میدان میں یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، اور انہی کے بیٹے کا نام ہے امام زین العابدین، جن کو حضرت علی بھی کہا جاتا ہے، زین العابدین بھی کہا جاتا ہے، امام سجاد بھی کہا جاتا ہے، تینوں نام انہی کے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج محرم کی الحمدللہ 5 تاریخ ہے، تو محرم کے حوالے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ایک موضوع بہت زیادہ چل رہا ہے، اور اکثر سنی اور شیعہ حضرات اور دیگر بھی تقریباً سبھی اپنے اپنے انداز میں اپنی مطالعے کے مطابق اور معلومات کے مطابق سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موضوع کو بیان کرتے ہیں۔ تو بعض لوگوں نے بہت زیادہ زیادتی کے ساتھ کام لیا ہے، اس موضوع پر بہت کچھ اپنی طرف سے لگا دیا ہے، اور بہت سارے لوگوں نے اس کو اعتدال کے ساتھ بھی بیان کیا ہے۔ بہرحال قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو میری راہ میں شہید ہو گئے انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں۔ تو ہم زندوں کا غم نہیں مناتے، البتہ جو غم کا اظہار کیا جاتا ہے وہ ایک جدائی کا اظہار ہوتا ہے۔ میں آج آپ کے سامنے کچھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہوں گا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ تھا کیا کہانی تھی، کیا قصہ تھا۔ دیکھیے، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے نمبر کے بیٹے ہیں۔ نبی علیہ السلام ایک دن گھر میں آئے، پوچھا کہ ان کا کیا نام رکھا؟ حضرت علی نے کہا کہ میں نے ان کا نام حرب رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے حضرت حسن کا نام بھی تم نے حرب رکھا تھا کہ جنگی فائٹر، جنگجو، تو میں نے ان کا نام حسن کر دیا تھا، جس کا نام حضرت علی نے اس کا نام بھی حرب رکھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کا نام بدل کے محسن رکھتا ہوں۔ بہرحال یہ تو ان کی پیدائش سے متعلق بات تھی، اور نبی علیہ السلام کو حضرت حسین سے کیا محبت ہے وہ روایات میں موجود ہے کہ ایک موقع پہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت فرما۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چلے گئے، تو ان کے جانے کے بعد یزید ابن معاویہ کا دور خلافت آیا، اور وہ ملک شام میں تھے۔ تو ملک شام میں ان کی خلافت تھی، اور انہوں نے اپنا ایک گورنر مدینہ کے لیے بنا کے بھیجا جن کا نام سعد بن عتبہ بن ابی سفیان تھا، اور وہ بظاہر جو ہے رشتے میں چچا لگا کرتا تھا حضرت اس کا یزید بن ابی سفیان کا۔ تو یزید نے اس سے کہا تھا کہ مدینہ والوں سے اپنے ہاتھ پہ بیعت لینا، چونکہ یہ یزید کا گورنر تھا سعد بن ابی سفیان۔ تو بعض صحابہ نے عذر کر دیا، بعض گھروں سے نہیں نکلے۔ عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ مجھے کام ہے، میں مکہ جاتا ہوں۔ اسی طرح حضرت حسین نے کہا کہ مجھے ایک دن کا موقع دیا جائے، تو بظاہر دل مطمئن نہیں تھا کہ میں ان کے ہاتھ پہ بیعت کروں۔ تو حضرت حسین بھی پھر مکہ مکرمہ چلے گئے، لیکن دل مطمئن نہیں ہوا۔ ادھر سے کوفہ، یہ کوفہ عراق کا ایک شہر ہے، تو وہاں پر پہلے گورنر تھے جن کا نام تھا حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی تھے۔ کوفہ کے لوگوں کے خطوط آنے لگے حضرت حسین کے پاس کہ حضرت آپ ہمارے پاس آئیے اور ہم سے بیعت کیجئے، لہٰذا ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہوں گے، آپ یزید کے مقابلے میں لاکھ درجے بہتر ہیں۔ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے مطابق تقریباً کوفہ والوں نے 12,000 خطوط حضرت حسین کو بھیجے۔ تو لہٰذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ مجھے جانا چاہیے، اگر میں نہیں جاتا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ حسین جب انہوں نے تجھے حق کے لیے بلایا تو کیوں نہیں گیا۔ لیکن اس پر حضرت حسین نے بڑے صحابہ سے مشورہ کیا، عبداللہ ابن عمر سے مشورہ کیا اور دیگر صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ انہوں نے آپ کو نہ جانے کا مشورہ دیا اور کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ کوفہ والے بظاہر وفادار نہیں ہیں، وہ بے وفا لوگ ہیں، تو لہٰذا آپ وہاں نہ جائیں۔ لیکن جو ہے نا حضرت حسین نے کہا کہ میں خطوط کا کیا کروں، اتنے سارے خط آ رہے ہیں، تو لہٰذا مجھے کچھ کرنا چاہیے۔ تو حضرت حسین نے ان کی بات تو مان لی، کہا کہ چلو میں نہیں جاتا، لیکن میں اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیج دیتا ہوں کہ وہ کوفہ والوں کا، کوفہ عراق میں، وہاں جا کر کے ان کے حالات کا جائزہ لے کہ جو ہے نا کیا ان کا رویہ واقعی وہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، یہ صرف زبانی باتیں ہیں، ڈرامے بازی ہے، کیا ہے۔ تو مسلم ابن عقیل کو جب حضرت حسین نے بھیجا تو ان کے 2 بچے بھی تیار ہو گئے، وہ منع بھی کر رہے تھے لیکن وہ تیار ہو گئے۔
تو مسلم ابن عقیل جب گئے تو تاریخ کی کتابوں میں ہیں کہ کوفہ والوں نے بڑا استقبال کیا، باہر نکل کر استقبال کیا، اور بڑے لوگوں نے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور نمازوں میں بڑا رش تھا، بڑی بیعتیں ہوئیں۔ تو مسلم ابن عقیل سمجھ گئے کہ جو خطوط انہوں نے حضرت حسین کو لکھے وہ بالکل سچ تھے، اور اس میں یہی تھا کہ ہم آپ کو کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، ورنہ آپ کو بادشاہ بنانا چاہتے ہیں، ہم یزید کو بادشاہ بنانا نہیں چاہتے۔ لہٰذا جب مسلم ابن عقیل نے یہ بات دیکھی کہ جناب جو ہے کوفہ والے واقعی حضرت حسین کو چاہتے ہیں، تو انہوں نے خط لکھ دیا کہ حضرت بالکل حالات درست ہیں اور آپ آ جائیے، اور یہاں والے مجھ سے متاثر، اور ایک تیز گھوڑا سوار کو بھیجا کہ جا کر کے حضرت حسین کو اطلاع کر دے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو وہ خط پہنچ گیا۔ پیچھے معاملہ یہ ہوا کہ یزید تو شام میں بیٹھا تھا، اس نے کیا کیا کہ فوراً یہ گڑبڑ کی، کہ یہ حرام پائی کی کہ اس نے عراق کا جو گورنر تھا، جو کوفہ کا جو گورنر تھا نعمان بن بشیر صحابی، اس کو چینج کیا، اس کو اتارا، اور اس کی جگہ پر ابن زیاد کو گورنر بنا دیا۔ اور ابن زیاد ایک ظالم انسان تھا اور اس کا ظلم مشہور تھا۔ تو ابن زیاد نے آتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ کوفہ والوں سے کہا کہ جناب تم یزید کے ہاتھ پہ بیعت تھے، اور اب تم یزید کے ہاتھ سے بیعت توڑ کر حسین کے ہاتھ پہ بیعت کرو گے تو تم یہ بیعت کو توڑنے والے کہلاؤ گے، اور یاد رکھنا جو بیعت کو توڑے گا اس کی سزا سزائے موت قتل ہے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تو یہ اس نے دھویں دار تقریر کی، ڈرا دیا۔ تو کوفے والوں کے پاؤں کپانے لگے، لرزہ طاری ہو گیا، پریشان ہو گئے کہ اب کیا کریں۔ تو لہٰذا وہ لوگ جو مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے وہ سارے کے سارے ڈر کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے، چونکہ عبید اللہ ابن زیاد نے لالچ بھی دیا کہ ہماری طرف جو آ جائے گا ہم اس کو پیسہ بھی دیں گے، عزت بھی دیں گے، اس کی جان بھی بخشیں گے، باقی جو ہماری بات نہیں مانے گا، حضرت حسین سے بیعت کرے گا تو پھر ہم جو ہے اس کو قتل کریں گے، اس کی سزا سزائے موت ہے۔ تو لہٰذا وہ سارے کے سارے لوگ بدل گئے۔ اب انہوں نے بدلنے کے بعد کیا کیا، مسلم ابن عقیل اکیلے رہ گئے، نماز میں بھی اکیلے رہ گئے، اور جناب جو ہے اب مسلم ابن عقیل نے کہا کہ یہ تو عجیب سی بات ہو گئی، پہلے اتنے سارے لوگ بیعت، اب میرے پیچھے کوئی نماز بھی نہیں پڑھتا، مجھے کوئی پناہ بھی نہیں دیتا۔ تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ مسلم ابن عقیل کو پناہ دینے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ ایک شخص، بعض کہتے ہیں کہ ہانی ابن عروہ ان کا نام تھا، بعض کہتے ہیں کہ ایک عورت تھی جن کا نام تھا ام ہانی، انہوں نے بڑی مشکل سے پناہ دی، ان کو چھپا لیا، چونکہ وہی لوگ جو بیعت ہوئے تھے وہ حضرت مسلم ابن عقیل کو قتل کرنے کے پیچھے لگ گئے۔ بالآخر پتہ لگا لیا، اور پتہ لگا کر مسلم ابن عقیل کو گھر سے باہر نکالا، اور نکال کر کے جو ہے کہنے لگے کہ ہم جو ہے آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے۔ مسلم ابن عقیل نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر مجھے جانے تو میرا کام ختم۔ انہوں نے کہا نہیں، اب آپ کو جانے بھی نہیں دیا جائے گا۔ لہٰذا بے دردی کے ساتھ مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے شہید کر دیا، اور ساتھ میں ظلم یہ کیا کہ ان کے 2 معصوم بچے تھے ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اور وہ خط جو پہلے حضرت مسلم ابن عقیل نے حضرت حسین کے نام پہ لکھا وہ خط پہنچ چکا تھا وہاں پر، تو لہٰذا وہ خط وہاں پہنچ چکا، اور یہاں یہ شہید ہو چکے۔ جب حضرت حسین نے وہ خط دیکھا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو میری بات صحیح نکلی، وہ لوگ مجھے بلا رہے، اور یہ بات مسلم ابن عقیل نے بھی کہہ دی۔ تو لہٰذا وہ 72 آدمیوں کا قافلہ لے کر، اہل بیت کا قافلہ لے کر، جس میں مرد بھی تھے اور حضرت حسین کی بیویاں اور ان کے بچے بھی تھے، بچے اور بچیاں بھی تھیں، ان کو لے کر کے نکلے کہ میں اب جاتا ہوں کوفہ، اور وہ میرے ہاتھ پہ بیعت ہو جائیں گے، تو لہٰذا میرا جو ان کا مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ اب جب حضرت حسین وہاں سے نکلے تو راستے میں زبالہ کے مقام پر قیام ہوا، تو تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ وہاں فرزدق شاعر سے ملاقات ہوئی، تو اس نے کہا کہ اس نے کچھ اشارہ دے دیا، اس نے کہا کہ حضرت مجھے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوفہ والوں کے دل اگرچہ آپ کی طرف ہوں لیکن ان کی تلواریں جو ہے وہ عبید اللہ ابن زیاد یا یزید کے ساتھ ہیں، مطلب یہ کہ وہ آپ پہ حملہ کریں گے۔ کچھ آگے چلے تو پتہ لگا کہ واقعی کوفہ والوں نے مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا۔ تو وہاں پہنچ کر رات کا ٹائم تھا، حضرت حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھئی دیکھو معاملہ تو خراب ہو گیا، لہٰذا میں تو آگے جاؤں گا، میں نے نبی سے ایک خواب سنا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ایک سرخ زمین ہوگی، میرا بیٹا حسین وہاں شہید ہوگا، اللہ کو بیشی معاف فرمائے، اس طرح کی روایت ہے۔ تو لہٰذا میرے مقدر میں اگر وہاں شہادت ہے تو میں اس کو نہیں ٹھکرا سکتا، تو لہٰذا میں وہاں جاؤں گا۔ میں اپنی طرف سے یہ اجازت دیتا ہوں کہ جس کا دل چاہے واپس خوشی کے ساتھ واپس جا سکتا ہے۔ تو جو 70-72 لوگ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ اور یہ یاد رکھنا حضرت حسین لڑنے کے لیے نہیں جا رہے تھے، اگر لڑنے کی نیت ہوتی تو بیوی بچوں کو ساتھ لے کے نہ جاتے، 72 آدمیوں کو لے کے نہ جاتے، پھر ہزاروں کے قافلے کو لے کے جاتے۔ یہ غلط بات ہے کہ حضرت حسین بھی لڑنے کے لیے جو ہے نا وہاں پر گئے تھے کربلا کے میدان میں، ایسا نہیں تھا۔ تھوڑے فاصلے پر جب پہنچے تو ابن زیاد جو کہ گورنر تھا اس نے اپنا ایک نمائندہ بنا کر
جس کا نام غالباً عمر بن سعد تھا، اس کو بھیجا 1000 فوج کے ساتھ۔ اس نے حضرت حسین کے ساتھیوں کو روک لیا اور کہنے لگا کہ میں ابن زیاد کی طرف سے آیا ہوں اور بات یہ ہے کہ یزید کے ہاتھ پہ آپ بیعت کر لیں۔ تو حضرت حسین نے کہا کہ بھئی بات سنو، دیکھو بات یہ ہے کہ مجھے کوفہ والوں نے خط لکھ کے بلایا ہے، اب یہاں معاملہ چینج ہے، اب میری 3 شرطیں ہیں، ان کو مان لو، مناسب بات کروں گا۔ ان کا وہ کیا؟ حضرت حسین نے کہا کہ دیکھو اب چونکہ ان لوگوں نے غداری کی ہے، لہٰذا اب میں جہاں سے آیا ہوں یا تو مجھے واپس وہیں جانے دیا جائے، یا پھر جو تمہارا سردار ہے یزید، مجھے میری ملاقات اس سے کروائی جائے، میں اس سے بات کروں گا، جو بھی طے ہوگی دیکھا جائے گا، یا پھر مجھے اسلامی سرحد پہ بھیج دو۔ تو عمر بن سعد یہاں پر نرم پڑ گئے کہ بات مناسب ہے، حضرت حسین کی بالکل مناسب بات ہے، تو اس موقع پہ نرم پڑا۔ وہ 1000 کا لشکر اگرچہ اس کے ساتھ تھا، تو اس نے یہ پیغام ابن زیاد کو پہنچایا جو ہے کوفہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ بھئی اس طرح حضرت حسین 3 شرائط لگا رہے ہیں، تو اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب شرائط ہے، ان پہ عمل کر لیا جائے کسی ایک شرط پہ۔ ابن زیاد نے جب یہ باتیں سنی تو اس کے ساتھ ایک اور بندہ تھا جس کا نام تھا شمر۔ یہ شمر یہ بھی بدبخت انسان تھا، حالانکہ اس کی ایک بہن تھی جس کا نام تھا ام بنین، وہ اچھی عورت تھی اور حضرت علی کی بیوی بھی تھی وہ، لیکن یہ شمر بدبخت تھا۔ اس نے کہا کہ جناب یہ موقع ہاتھ میں دوبارہ نہیں آئے گا، لہٰذا یہ اگر آپ نے ان کو ایسے چھوڑ دیا تو یہ دوبارہ آئیں گے، حملہ کریں گے، لہٰذا بات یہ کہ آپ مجھے بھیجو اور میں ان کو جو ہے نا ان کا کام کر کے آتا ہوں، لہٰذا ان کو یہ موقع نہ دیا جائے۔ تو ابن زیاد نے کہا ٹھیک ہے، 2000 کا لشکر یا بلکہ اس سے بھی زیادہ کا لشکر مزید بھیج دیا، اور وہاں جا کر کے جہاں پر یہ لشکر کو روکا گیا، اس نے شمر نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ آپ میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو۔ حضرت حسین نے کہا کہ میں تو یزید کے ہاتھ پہ فی الحال بیعت کرنے کو تیار نہیں ہوں، تم تو اس کے بھی نوکر ہو، میں تمہارے ہاتھ پہ کیسے بیعت کروں گا؟ تو لہٰذا اس پر بات بنی نہیں اور وہ حضرت حسین کو گھیرتے گئے۔ حضرت حسین آگے بڑھتے گئے، بالآخر وہ جگہ آ گئی میدان کربلا، جس کو کہا جاتا ہے عراق کے اندر وہ جگہ ہے۔ وہاں پر آپ لوگوں نے حضرت حسین نے خیمے لگا دیے، 2-3 دن تک بات چلتی رہی کہ بھئی دیکھ لو سوچ لو، لیکن بات نہیں مانی۔ تاریخ میں آتا ہے کہ 3 دن حضرت حسین کا پانی بھی بند کیا گیا اور ان کو تکلیفیں پہنچائی گئی۔ عورتیں خیموں کے اندر تھی لیکن وہ بھی تکلیف میں تھی، تو اس قدر تکلیف پہنچائی کہ پانی کی وجہ سے بلبلا اٹھے۔ بالآخر جو ہے یزیدی فوج کے جو افسران لوگ تھے ان کی تعداد تقریباً کوئی 30,000 کے قریب تھی، اور یہ حسینی تو 72 تھے جن میں عورتیں الگ، وہ تو خیموں کے اندر تھی۔ جب انہوں نے کوئی بات نہیں مانی اور یزید سے ملنے نہیں دیا، اور ابن زیاد ہوشیار تھا، اس کو اندازہ تھا کہ اگر میں نے حسین کی ملاقات یزید سے کروا دی ہو سکتا ہے صلح ہو جائے، کیونکہ اسے پتا تھا کہ پہلے حضرت حسن کی ملاقات جب معاویہ بن ابی سفیان سے ہوئی تو صلح ہو گئی تھی، تو اس لیے اس نے ملنے نہ دیا، اور اسی کربلا کے میدان میں جنگ شروع کر دی گئی۔ بالآخر حضرت علی اکبر جو کہ حضرت امام حسین کے بڑے بیٹے، انہوں نے بڑی بہادری کے ساتھ اور دیگر حضرات نے بھی بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ جب یہ 30,000 کا لشکر تھا، ایک بات درمیان میں آپ کو کر دوں، یزیدی لشکر میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا حر بن یزید، وہ پہلے تو یزیدی تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ لوگ تو حضرت حسین کو شہید کر رہے ہیں تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بدبختو تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ نواسہ رسول ہے، اس کا نانا امام الانبیاء ہے جس کے لیے کائنات بنائی گئی ہے، اور اس رسول نے فرمایا کہ یہ میرا نواسہ جنت کا سردار ہوگا، جنتی نوجوانوں کا سردار ہوگا، اور تم اس کو قتل کر رہے ہو، لہٰذا یہ غلط فیصلہ ہے، میں تمہارے اس فیصلے میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا۔ اور حضرت حسین سے کہنے لگا فاطمہ الزہرا کے بیٹے، میں پچھلی غلطیوں کی معافی چاہتا ہوں، لہٰذا اب میں تیرے ساتھ ہوں۔ اس نے یزیدی لشکر چھوڑ کر حضرت حسین کے لشکر کے اندر وہ آ گیا، اور حضرت حسین کے لشکر میں مل کر کے اس نے جو یزیدی فوج کا مقابلہ کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک طرف 72 آدمی، ایک طرف 20,000 سے بھی زائد کا لشکر، کہاں مقابلہ ہو سکتا؟ علی اکبر نکلے، انہوں نے جو ہے دشمنوں کی صفیں الٹی، لیکن بالآخر شہید ہو گئے۔ حضرت حسین نے جوان بیٹے کی لاش اٹھائی اور خیمے کے اندر لے آئے، گھر والوں کو کہا کہ صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین۔ گھر والوں نے صبر کیا۔ چھوٹا بچہ علی اصغر تھا، پیاس سے تڑپ رہا تھا، گھر والوں نے کہا کہ آپ بات کریں، شاید اس کو پانی مل جائے۔ تو جب ان سے کہا گیا کہ بھئی اس بچے کا کیا قصور ہے، اس کو تو پانی دے دو، ایک ظالم نے تیر مارا جس سے علی اصغر بھی شہید ہو گئے، ان کے حلق میں سے تیر نکلا، وہ شہید ہو گئے، اور اس کی لاش بھی حضرت حسین خیمے میں لے آئے۔ بالآخر حضرت حسین نے کہا ظالموں اور کچھ نہیں، تو عصر کا ٹائم ہو گیا، لہذا مجھے نماز عصر پڑھنے دو۔ تو اس موقع پر جنگ میدان میں، کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عصر کی نماز کی جب نیت باندھی تو بدبختوں نے یہ بھی انتظار نہ کیا کہ سیدنا حسین نماز کو ختم کر لیں۔ نماز کے اندر جب سجدے میں گئے تو ایک ظالم جس کا نام شمر تھا، اس نے تلوار اٹھائی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سر کو جدا کر دیا۔ تو حضرت حسین نے دنیا کو خطاب دے دیا کہ اے دنیا والو، یاد رکھو کہ میں نے ایسا سجدہ کیا ہے کہ قیامت کی صبح آ جائے گی، میرا سجدہ ختم نہیں ہوگا۔
اس طرح حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا۔ باقی اس کے بعد جب شہید ہو گئے باقی ساتھیوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ یہ منظر عورتوں نے دیکھا۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، حضرت عمر حضرت حسین سے کتنا پیار کرتے تھے۔ حضرت عمر کے پاس ایک یزدجرد ایک شہزادہ تھا، اس کی بیٹی گرفتار ہو کے یا گفٹ میں وہ حضرت عمر کے پاس لائی گئی، تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ شہزادے کی بیٹی ہے، میں اس بیٹی کو شہزادے کو دوں گا جس کا نام تھا شہر بانو۔ وہ شہر بانو کا نکاح حضرت عمر نے حضرت حسین سے کروایا تھا۔ وہ کربلا کے میدان میں یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، اور انہی کے بیٹے کا نام ہے امام زین العابدین، جن کو حضرت علی بھی کہا جاتا ہے، زین العابدین بھی کہا جاتا ہے، امام سجاد بھی کہا جاتا ہے، تینوں نام انہی کے ہیں۔ تو یہ منظر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بہرحال حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا۔ شہادت کے بعد یہ سر جو ہے یزیدی لشکر نے ابن زیاد نے یہ بدبختی کی کہ یہ کہا کہ حضرت حسین کے سر کو اگلی سواری پر رکھا جائے، اور جو ان کی چھوٹی بیٹیاں اور بڑی بہن زینب اور چھوٹے بچے جو رہ گئے ان کو پیچھے والی سواری پر لایا جائے تاکہ اپنے باپ کے سر کٹے ہوئے کو دیکھیں۔ کتنا بڑا ظالم تھا ابن زیاد۔ کوئی دشمن بھی ایسا کرتا نہیں ہے کہ کسی کے باپ کو مارے، بچوں کو تو نہیں دکھاتا معصوموں کو، لیکن یہ بدبختی اس ابن زیاد نے کی۔ بہرحال یہ بات غلط ہے کہ حضرت زینب اور دیگر جو حضرت حسین کی خاندان کی عورتیں تھیں وہ بے پردہ ہو گئی تھی، ایسی بات کہیں نہیں ملتی۔ بہرحال گرفتار کر کے ان کو جو ہے ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا۔ جب ابن زیاد کے دربار میں حضرت حسین کا سر کٹا ہوا لایا گیا، حضرت زینب بھی تھی اور دیگر بھی تھے، تو ابن زیاد جو ہے ان کے سامنے وہ سر رکھا ہوا تھا اور وہ چھڑی اس نے اٹھائی اور ہونٹوں پہ مار رہا تھا۔ وہاں ایک بوڑھے صحابی جن کا نام تھا زید ابن ارقم، وہ یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ظالم، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو یہ چھڑی ان ہونٹوں پہ مار رہا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، میں نے ان ہونٹوں کو اپنے نبی کے ہونٹوں میں لیتے ہوئے کئی مرتبہ پیار کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور تو ان ہونٹوں پہ چھڑی مار رہا ہے۔ اللہ نے پھر یہی دکھایا۔ یہی ابن زیاد، اس کے سامنے تھال کے اندر حضرت حسین کا سر رکھا ہوا تھا۔ بعد میں مختار ثقفی آیا، اس نے ابن زیاد کا سر کاٹا، اسی تھال میں رکھا، اور مختار ثقفی کے اوپر جو باحکمران آیا اس نے مختار ثقفی کے ساتھ یہی ظلم کیا۔ بالآخر جو ہے یہ سارا معاملہ جب ہو گیا، اس کے بعد یہ حضرت زینب اور دیگر ان کے خاندان کی عورتیں یزید کے دربار میں جب گئیں، یزید کے دربار، یہ تو عبید اللہ ابن زیاد نے کیا نا چھڑی والا کام، جب یہ یزید کے دربار میں ملک شام گئیں اور وہاں جا کر حضرت زینب نے بتلایا کہ یہ معاملہ ہوا ہے، میں نے بھائی کو شہید کر دیا، ہمارے خاندان کو شہید کر دیا، تاریخ بتاتی ہے کہ یزید کی بیوی رو پڑی، اس کے سر سے روپٹہ اٹھ گیا۔ اس کو بدبخت کوئی بیان نہیں کرتا، حضرت زینب کو بیان کرتے ہیں، حالانکہ حضرت زینب کے روپٹے کا کہیں تذکرہ آتا بھی نہیں ہے کہ بے پردہ ہو گئی۔ تو یزید کی بیوی کا روپٹہ اتر گیا سر سے، اور اس نے کہا کہ ظالم، یہ کیا نواسہ رسول کو شہید کر دیا، تو نے کروا دیا، اس کا بدلہ کون لے گا؟ تو یزید نے کہیں سے چادر منگوا کہ اپنی بیگم کو سر پہ وہ روپٹہ اڑایا، اور اڑانے کے بعد کہنے لگا تم گھر میں جاؤ، میں اس مسئلے کو حل کروں گا اور میں قاتلان حسین سے بدلہ لوں گا۔ لیکن اس بدبخت نے بعد میں بدلہ نہیں لیا، اور بس اتنا کہہ دیا کہ جنہوں نے یہ کام کیا انہوں نے بہت غلط کیا، بہت برا کیا۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ جو عورتیں آئی تھی حضرت اس کے یزید کے دربار میں، ان عورتوں کے ساتھ اس نے کوئی بے حرمتی نہیں کی، کوئی بے ادبی نہیں کی۔ جو یہ باتیں کی جاتی ہیں وہ غلط ہیں کہ حضرت زینب کے ساتھ بے حرمتی کی اور عزتوں کو پامال کیا، یہ غلط بات ہے۔ ان کا اکرام کیا، کھانا کھلایا، اور کہا کہ میرے علم میں نہیں تھا کہ وہ ظالم حضرت حسین کو شہید کر دیں گے، اگرچہ کہ یہ اس کی منافقت تھی کیونکہ اندر سے ملا ہوا تھا، اور یہ بات اس کے بعد والے معاملات سے معلوم ہوئی۔ وجہ یہ تھی کہ جب حضرت حسین کی شہادت ہوئی تو اس وقت سن 61 ہجری حضرت حسین کی شہادت 61 ہجری میں 10 محرم الحرام کو ہوئی، اور جو ہے حضرت حسین کی عمر ایک قول کے مطابق 54 سال، ایک قول کے مطابق 58 سال تھی۔ تو یزید کی حکومت اس کے بعد 4 سال اور رہی۔ اس نے 4 سالوں میں قاتلان حسین سے بدلہ نہیں لیا۔ بدلہ نہ لینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یزید اندرونی طور پہ ملوث تھا حضرت حسین کے قاتلوں میں۔ تو لہٰذا یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یزید ملا ہوا تھا۔ اس لیے اہل دیوبند علماء اکرام یہ کہتے ہیں کہ یزید فاسق اور فاجر آدمی تھا، اور یہ بدبخت جو ہوا یہ حضرت حسین کی شہادت کے بعد ہوا۔ اس نے کوئی بدلہ نہیں لیا، اس نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا کہ جس سے لگتا کہ اس کو دکھ ہوا ہے اور حضرت حسین کے قاتلوں سے بدلہ لیا ہے۔ باقی بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ کس نے پڑھایا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک وہ کہاں ہیں؟ تو اس میں ذرا سمجھ لیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے بارے میں فتاوی دارالعلوم دیوبند میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت حسین کا سر مبارک مدینہ منورہ میں جہاں پر حضرت فاطمہ الزہرا کی قبر ہے یا حضرت حسن کی قبر ہے، ان کے پہلو میں، ان کے برابر میں حضرت حسین کا سر دفن ہے۔ باقی حضرت حسین کا یہ جو دھڑ ہے نا، نچلا حصہ، یہ کربلا کے میدان میں جو کہ عراق میں ہے، کربلا کے میدان میں وہیں کہیں دفن ہے۔ تو یہ تو ہے دفن کا معاملہ۔
کہ سر الگ دفن ہے، دھڑ الگ دفن ہے۔ باقی نماز جنازہ کس نے پڑھایا، اس میں صحیح بات جو میرے علم میں اب تک آئی ہے، اور محقق علماء اگر کوئی اس کے بارے میں کوئی اور بات کرتے ہیں تو ان سے رجوع کر لیں گے، جو اب تک میرے علم میں جو میں نے دیکھا ہے کتابوں کو، یہی ملتا ہے کہ جتنے بھی حسینی شہید ہوئے ان کے جنازے کس نے پڑھا ہے کسی کو علم نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں پر گمسان کا عالم تھا، کوئی ویڈیو تو بنا رہا نہیں تھا، DSLR کا کیمرہ تھا نہیں کہ کوئی ویڈیو بنا کے بتلا دے یہ کر رہے تھے، وہ تو سارے بدبخت تھے۔ برحال یہ تھا کہ قبیلہ بنو اسد کے لوگ تھے جنہوں نے ایک آدھ دن کے بعد یا اسی دن ان کو 72 آدمیوں کو ان کو وہیں کہیں دفن کر دیا گیا، اور جو ہے ان کی قبریں وہاں موجود ہیں، حضرت حسین کی دھڑ بھی وہیں کربلا کے میدان میں موجود ہے۔ یہ مختصر سا واقعہ ہے حضرت حسین کی شہادت کا۔ باقی بہت ساری باتیں اور بھی ہیں جو کہ دیگر بڑی کتابوں میں ہیں، تفاصیل کے لیے آپ کتابیں دیکھ سکتے ہیں، اور اس پر علماء کرام کی بڑی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حسینی بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ حضرت حسین شہید ہوئے، ہمیں شہادت کا دکھ نہیں ہے، ہمیں شہادت کا غم نہیں ہے۔ بات وہی ہے، دیکھو علامہ اقبال نے کیا کہا، شہید کا جو خون ہے وہ قوم کی زکوٰۃ ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ وہ تو زندہ ہیں، ہم کیوں غم کریں؟ ہاں جدائی کا غم ہے وہ اپنی جگہ، لیکن شہادت کا غم نہیں، اس لیے کہ شہادت مصیبت نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وہاں علینا